ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی واجب القدر والاحترام معزز و محترم محتشم میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظمہ شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے کلمہ حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اس دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں. جب انسان کوئی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو اس لفظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. ایک بندہ ایک عام لفظ بولتا ہے، اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. لیکن پوری کائنات کے تمام انسانوں کے الفاظوں کی تاثیر کچھ اور ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا جملہ جو ہے
الفاظ جو ہیں ان کی تاثیر اور ہے۔ ان کی تاثیر کیا ہے؟ ان کلمات کی تاثیر کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کریں۔ یہ الفاظ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لوگوں، تم پر حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جس طرح ہر نماز مرد پر عورت پر فرض ہے، اسی طرح کیا ہر سال حج بھی فرض ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسری مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا، یہاں تک کہ اس صحابی نے 3 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے رخ انور کو، رخ زیبا کو آپ نے پھیر لیا، اور بعد میں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو فرمایا ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہوتا، اور تم حج کے لیے ضروری ہے وقت بھی ہونا ضروری ہے، پیسہ بھی ہونا ضروری ہے، سارے معاملات جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اب وہ شخص نے، اب آپ اس حدیث پاک سے آپ خود اندازہ کر لیجئے، اگر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نام ہاں کہہ دیتے، اس وقت الفاظ یہ ادا کر دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ہر سال حج کو فرض قرار دے دیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے دیکھا کہ میری امت کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی استطاعت نہیں کہ جو حج، بعض لوگ حج کر سکیں گے، بعض لوگ حج نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ، اس کی تاثیر کتنی ہے، اس کی تاثیر کتنی ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر دل میں خیال آتا ہے، زبان پر نہیں آیا ابھی، دل میں خیال آتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اسی وقت پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اسی وقت پورا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے محبوب ہمیں وہ عطا فرمایا ہے کہ جو پوری کائنات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ ذات ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ زبان پر بعض اوقات انسان کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ کام اس طرح ہو جائے، یہ کام اس طرح ہو جائے، یہ کام اس طرح ہو جائے، وہ ابھی اس کی زبان پر ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی، میرے سر کے تاج حضور رحمت کائنات، حضور سید العالمین
صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دل میں جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی زبان اقدس کے الفاظوں کی ایک تاثیر ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے وہ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سب جس کو کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی الفاظ نکلتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دل میں ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف آپ نماز ادا فرماتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اپنا چہرہ انور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اور دل میں خیال پیدا ہوا۔ میں نے پہلے بات کی ہے نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے دل میں خیال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی حضور نبی صحابہ کرام بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے ہیں۔ این نماز کے عالم کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی نگاہ کرم آسمان کی طرف اٹھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فلنولینک، اے محبوب جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنا رخ انور اسی طرف پھیر دیں۔ اے محبوب جدھر آپ کا رخ انور، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنا رخ انور اسی طرف موڑ لیں، اور فرمایا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے اے نماز کے عالم کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری کہ یہود جو ہیں ہمارے بیت المقدس کی طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات جب کی تو ایسے عین نماز کے عالم کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو بھی نماز ادا فرما رہے تھے آپ نے اسی عالم کے اندر، نماز کے عالم کے اندر آپ نے رخ انور کو پھیر لیا۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور کو پھیرا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پوچھیں یا کیا وجہ، صحابہ نے بھی یہ نہیں دیکھا۔ جیسے حضور نے چہرہ انور پھیرا صحابہ اکرام نے بھی ساتھ ہی اپنا چہرہ انور کو پھیر لیا، جدھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ہے صحابہ اکرام نے بھی اسی طرف کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے دل میں بات آئے، حضور کے دل میں صرف ابھی بات آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا، تو ہم نے بکری کا گوشت آپ نے پکایا ہوا تھا صحابی رسول نے، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کے گوشت کے جو اگلی ران ہوتی ہے اس کا گوشت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ مرغوب تھا، پسند تھا، آپ اسے زیادہ دل جمی سے آپ نوش فرماتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے کہا کہ جاؤ ہنڈیا سے، فرمایا وہ گوشت بھنا ہوا جو ہے وہ نکال کر لاؤ۔ وہ لے کر آئے، ایک ران جو تھی وہ روسٹ ہوئی ہوئی تھی، آپ گئے جا کر لے آئے، اور اسی ہنڈیا کے اندر 2 رانیں پکی ہوئی ہیں، اور لے کر ایک آئے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی، اور پھر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور لے کر آؤ، فرمایا وہ گئے ایک اور لے کر آ گئے، لا کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی، پھر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور لے کر آؤ، تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 ہی تھیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں،
2 ही थी मैंने जो आपकी बारगाह के अंदर पेश कर दी। जब इतनी बात की तो मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबी, कि मेरे रब ने मुझे वाला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे जब तक आप राज़ी नहीं होंगे। फरमाया हम अता करते जाएंगे, हम आपको अता करते जाएंगे। फरमाया सहाबी से फरमाया कि वहाँ पर जाना तेरा काम था, चमचा डालना तेरा काम था, फरमाया उससे निकालना मेरे रब का काम था। मेरे आका अगर 1 मरतबा फरमाए तो फरमाया 1 नहीं बल्कि 100 मरतबा भी हुजूर फरमाए तो फरमाया उससे 100 रानें भी निकल सकती थी। उसकी वजह यह थी कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से फरमाया वो जुमला निकल चुका था। फरमाया जो हुजूर की ज़ुबान अक़दस से जुमला निकल जाए, फरमाया उसके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, फरमाया वाला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम आपको इतना अता फरमाएंगे जब तक आप राज़ी नहीं होंगे। कुरान पाक के अंदर आता है वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। फरमाया मेरा महबूब उस वक़्त तक कलाम नहीं फरमाता, उस वक़्त तक गुफ्तगू नहीं फरमाता जब तक कि रब का हुक्म ना हो। हुजूर का कलाम करना, हुजूर का गुफ्तगू करना। फरमाया हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि जब कलाम फरमाते हैं, फरमाया आपके कलाम की तासीर ये है, फरमाया कि हुजूर के दौर के अंदर ये स्पीकर वगैरह ये चीज़ कुछ भी नहीं था। फरमाया जब हुजूर कलाम फरमाते, जैसे पहला बंदा हुजूर के कलाम को समात फरमाता, चाहे वो हज़ारों का मजमा होता या लाखों का मजमा होता, जहाँ तक आखिरी आदमी उसी आवाज़ को इस तरह समात फरमाता जिस तरह कि पहला आदमी समात फरमा रहा है। ये हुजूर के कलाम की तासीर है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम दो भी कहते, 3 कहते, 4 कहते, यहाँ तक कि 100 तक भी अगर तुम कहते, मैं 100 मरतबा भी तुम्हें कहता, तो फरमाया वहाँ पर जाकर उस देचकी से निकालना तुम्हारा काम था। अब यहाँ पर ये एक बात, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस की बरकत है कि फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये आपको मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ुबान अक़दस से निकला हुआ जुमला कभी वापस नहीं होता। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई को दस्त लगे हुए हैं, तो या रसूलल्लाह उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसे शहद दो। क्या करो? शहद दो। उसने शहद दिया और ज़्यादा हो गए। फिर वो हुजूर की बारगाह के अंदर आया, कहने लगा या रसूलल्लाह अब उसे दस्त और ज़्यादा लग गई। मेरे आका ने फरमाया उसे और दो। उसने और जाके दिए और दस्त लग गए। आप जाते हैं डॉक्टरों के पास, आप जाते हैं दवाइयाँ वगैरह खरीद लेने के लिए, डॉक्टर तुम्हारी तबीयत को देखता है, देखने के बाद पहले एक दवाई देता है, अगर उससे कुछ अफाका नहीं होता फिर वो उसके बाद फिर एक दूसरी दवाई देता है, फिर उसके बाद वो तीसरी दवाई देता है। 3 मरतबा जब आप जाते हैं मुझे अफाका नहीं हो रहा, तो फिर वो दवाइयाँ तब्दील कर कर के तुम्हें देता है कि इस दवाई को ये दवाई दी जाए तो इससे फ़र्क होगा, ये दवाई दी जाए तो इसको फ़र्क होगा। लेकिन मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से जो जुमला निकलता है, फरमाया कि अपने भाई को शहद दो। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर फरमाया कि उसे शहद दिया गया। फरमाया जब उसने खाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहद के अंदर शिफा अता फरमा दी और बंदा सेहत याब हो जाता है। ये है हुजूर की ज़ुबान अक़दस से निकला हुआ जुमला। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साथ मैं तशरीफ़ फरमा था, तो मैंने देखा कि सहाबा इकराम खंदक खोद रहे हैं। सहाबा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सहाबा इकराम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। तो फरमाया कि एक सहाबी ने जाकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमें भूख लगी है,
اور صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جا کر جو مانگو حضور عطا فرماتے ہیں. انہوں نے صحابی نے اپنا قمیض اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھو ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا, سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے, میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, اور میں نے اپنے گھر گیا, جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اتنی بات کر کے حضور کی بارگاہ کے اندر گئے, جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ چند صحابہ کو ساتھ لیں اور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں, میں نے کچھ کھانے کا اہتمام کیا ہے, میں نے کچھ لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے, حضور آپ اسے نوش فرمائیں. میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے. حضرت جابر جاتے اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگے کہ حضور نے تو سرعام عام اعلان کر دیا, ہمارے پاس تھوڑا سا ہے, کھانا موجود ہے, تھوڑا سا جو موجود ہے. تو فرمایا کہ اب کیا ہوگا؟ تو وہ بیوی کہنے لگی جس نبی نے اعلان کیا ہے وہ اہتمام بھی خود ہی فرمائے گا. فرمایا جس میرے محبوب نے اعلان کیا ہے وہ اہتمام بھی خود فرمائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام تشریف فرماتے, میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اپنی بیوی سے کہہ دینا جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہ اتارنا, جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک آٹا نہیں گوندنا. فرمایا صحابہ اکرام تشریف فرما ہو گئے. فرمایا کہ جماعت در جماعت صحابہ موجود ہیں, حضور تشریف لائے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان ہنڈیا کے اندر ڈالا. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو جتنا بھی تم بڑے سے بڑے ولی کامل بن جاؤ, اپنے آپ کو جتنا بھی کہہ دو, میں کہتا ہوں تم 7 تہجد بھی پڑھنا شروع کر دو, نمازیں پڑھنا شروع کر دو, کیا اگر تمہاری ہنڈیا کے اندر کوئی بچہ تھوک ڈال دے کیا وہ ہنڈیا کھاؤ گے؟ اس میں بیماریاں ہیں, مختلف جگہ پر بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پر تھوکنا منع ہے, یہاں پر یہ کام کرنا منع ہے, یہ فلاں یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن وہ ہے, فرمایا کہ اگر حضرت علی کی آنکھ پر لگے تو اس پر بھی شفا ہوتی ہے. فرمایا کہ جس ہنڈیا کے اندر ڈلے, فرمایا صحابہ جماعت در جماعت آ کر فرمایا کھانا کھا لیں, لیکن کھانا ختم ہوتا, بولو کھانا ختم ہوتا نہیں. ارے جس آٹے کے اندر میرے حضور کا لعاب دہن آ جائے, فرمایا اللہ اس کے اندر اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے, فرمایا کہ پورے کے پورے صحابہ بھی کھا لیتے ہیں, قبیلے والے بھی کھا لیتے ہیں, حضرت کے جابر کے خاندان والے بھی کھا لیتے ہیں. ہنڈیا اسی طرح بھری ہوئی ہے, آٹا اسی طرح بھرا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور کی زبان اقدس سے جو لعاب دہن لگ جاتا ہے, فرمایا اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے. دوستان گرامی قدر, یہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے. فرمایا کہ جب بندہ مومن, فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا کہ اپنے حضور سے محبت کرتا ہے, فرمایا حضور سے پیار کرتا ہے, فرمایا پھر اس کی شب و روز جو ہے, فرمایا رات بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے, سونا بھی مصطفیٰ کے نام پر, اور بیٹھنا بھی مصطفیٰ کے نام پر, فرمایا ہر ادا میرے مصطفیٰ کے نام پر. کھانا بدن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو یار, یہ کھانا پانی پینا یہ کیا ہے؟ بدن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, یہ بدن کی ضرورت ہے. اگر کھانا نہ کھایا جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, اگر پانی نہ پیا جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا.
ارے دوستو، جب کھانا کھانے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، پانی پینے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ارے جب اگر اس پانی کو، اس کھانے کو اگر تم طور مصطفیٰ پر کرو گے تو فرمایا وہ بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو اسی لیے رب کائنات قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم عطا فرماتے جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ راضی کب ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب اتنی بات کی یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک امتی بھی کلمہ پڑھنے والا جو فقط لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اگر جہنم میں رہ گیا میں پھر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ فرمایا جب تک میں اسے پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں، جب تک اس کی بازو پکڑ کر میں اسے جنت میں نہ لے جاؤں، فرمایا اس وقت تک راضی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، قرآن اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک واضح طور پر فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم عطا کرتے ہی جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا، قرآن رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے۔ اور حضور کے ساتھ آؤ اپنی نسبت میرے مصطفیٰ سے جوڑ کر تو دیکھو، اپنے آپ میں تعلق میرے مصطفیٰ سے جوڑ کر تو دیکھو۔ جناب والا جب تم اپنی تعلق، اپنی نسبت میرے مصطفیٰ سے جوڑ لو گے فرمایا پھر ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کی آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے اس کی تاثیر اور ہے، ارے کوئی اور جملہ نکالتا ہے اس کی تاثیر اور ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے، جملہ نکلنا تو بڑے دور کی بات ہے، حضور ابھی دل میں خیال فرماتے ہیں اللہ اسے پہلے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ اب حضور کی جب آمد ہوئی، اب حضور کی آمد کے حوالے سے حضرت ایک صحابی رسول اپنے واقعہ ایک بیان کرتے ہیں اپنے حوالے سے، کہتے ہیں کہ میں بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا پہلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک گھر میں بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا، ایک بکرے کو ذبح کیا، ذبح کر کے میں نے اس کی لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا تو وہ بت میرے سامنے کھڑا ہے اور بت مجھے کہتا ہے اے مازین، ان کا نام مازین ہے، کہتے ہیں مازین میری بات کو سنو، کان لگا کر سنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا، حضرت مازین فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ آج کبھی بت بولتا نہیں ہے لیکن آج یہ کلام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے مازین میری بات کو سنو۔ مکہ کی سرزمین پر ایک اللہ کا محبوب تشریف لے کر آیا ہے جس کو رب نے اتنی شانیں عطا کی ہیں، جس کو رب نے اتنی مقام عطا کیے ہیں، اتنے مرتبے عطا کیے ہیں، فرمایا کہ اس کی شان کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا مجھے پوجنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جاؤ جا کر میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اللہ زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مازین فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کبھی کلام نہیں کرتا، کبھی بولتا نہیں ہے، آج اس نے بڑے جو گفتگو کی ہے میں بڑا حیران ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دن گزر گئے، پھر میں نے ایک جانور قربان کیا، پھر اس نے وہی الفاظ دہرائے، کہنے لگا اے مازین میری بات کو غور سے سنو، مکہ کی سرزمین پر ایک اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو،
فرمایا اس کے دامن سے جا کر لپٹ جاؤ، فرمایا تمہیں پوری کائنات مل جائے گی، تمہیں پوری کائنات کی خوشیاں مل جائیں گی۔ حضرت مازن فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے جب مکہ کی سرزمین سے لوگ جب آنا شروع ہوئے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی ایسی عجب بات ہے کہ آج میرا ہی بت اپنے ہی مخالف میں کلام کر رہا ہے، میں نے بات سنی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی فائدہ نہیں تمہیں ملے گا، جاؤ میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ، فرمایا تمہیں کائنات کی ہر چیز مل جائے گی۔ جب اتنی بات سنی تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، اللہ نے انہیں ساری کائنات کا والی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے کیا کیا، جب اتنی بات سنی میں نے کلاڑا اٹھایا، اپنے بت کو پاش پاش کیا اور کرنے کے ساتھ تیزی کے ساتھ نکلتا ہوں، اور نکل کر میں اپنے مقام پر پہنچتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ، بولا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ، حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر کچھ پرانی خصلتیں ہیں، میں عورتوں کا بڑا دل دادا ہوں، شراب کا بڑا عادی ہوں، اور زنا کاری اس طرح کے کام کرنا میرا مشغلہ ہے۔ یا رسول اللہ حضرت مازن نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر طبیب میرے سامنے ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اس سے علاج بھی اپنا کرواتا جاؤں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں عورتوں کا مشغلہ جو ہے، عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، عورتوں کے ساتھ خوش گپیاں لگانا یہ میرا مشغلہ ہے، اور شراب پینا میرا مشغلہ ہے، زنا کرنا میرا مشغلہ ہے، اور میں نے 4 شادیاں کی ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی بارگاہ میں جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ کیے، عرض کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ان ہاتھوں کو اٹھایا جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کے ہاتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حضرت مازن کے لیے دعا کی، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی، آپ نے دعا کی اے اللہ مازن کو وہ نشہ عطا فرما جو تو نے قرآن کا نشہ عطا فرما۔ عورتوں سے جان چھوٹ گئی، شراب سے جان چھوٹ گئی، زنا سے جان چھوٹ گئی، اور میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ مازن کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما۔ تو پیارے بھائیوں حضور کی ولادت باسعادت جو ہے بہت بابرکت یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنا ذکر خیر حضور کا کیا جائے، آج دیکھا ہوگا آپ نے گلی گلی کے اندر، نگر نگر کے اندر، گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر، اپنی دکانوں پر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمائیں۔ جب تم آقا کی ولادت کا ذکر کرو گے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔